بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، وعلیکم السلام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات جو کہ آیت نمبر 40 سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اب تک مخاطب بنی اسرائیل تھے، ڈائریکٹ انہی کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اب جو یہ نبی آئے ہیں، یہ کتاب آئی ہے، تو آپ اپنی اس پرانی روش سے تبدیل ہو جائیں اور اس طرف آ جائیں اور مان جائیں۔ اب آخری چانس ہی تقریباً لگ رہا ہے ان کے لیے، کیونکہ 1000 سال سے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ان پہ نعمتوں کی بارشیں ہوئی ہیں، ہر چند کہ ان پہ ایک عرصہ خرابی کا بھی گزرا ہے، انہوں نے التجائیں کی ہیں، انہوں نے بہت گریہ و زاری اور داد و فغاں کی تھی جب وہ فرعون کے ظلم کا شکار تھے اور اس خاص قسم کی زندگی میں مبتلا تھے، تو انہوں نے بے حساب دعائیں کی تھی۔ ان کی دعاؤں سے جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اور ان کو نجات دیں، منجی عالم بشریت بن کر۔ جیسے یہ عنوان ابھی یہ عنوان ہمارے اہل بیت کے ماننے والے جو احباب ہیں وہ امام آخر الزمان کے لیے رکھتے ہیں۔ یہی عنوان اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، جو ایکسپیکٹڈ تھے۔ پتہ تھا ان کو بھی کہ ایک ڈیلیورر، ایک منجی اس نے آنا ہے۔ وہ آیا بالآخر۔ یہ جو تاریخ بن رہی ہے اس کی تقریباً 1000 سال پہلے جناب عیسیٰ سے، جناب عیسیٰ کے معذرت جناب پیغمبر خاتم کے آنے سے 1000 سال پہلے کی یہ ساری کہانی ہے، جناب یوسف کا وہاں جانا اور سلسلہ ہونا۔ تو اس وقت سے ان کا اللہ کے ساتھ ایک خاص وہ سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ان کی بات پہنچی، جناب موسیٰ آئے، پھر وہ کلام الہی ہوئی، آپس میں ان کا ایک قسم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ کرتے رہے ہیں، مانگتے رہے ہیں، اللہ ان کو دیتا رہا ہے، یہ نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، توبہ کرتے رہے ہیں، توبہ قبول ہوتی رہی ہے، اور بالآخر اس پورے اتنے عرصے میں یہاں پہنچے ہیں اب نبی خاتم سامنے۔ اور میں نے عرض کیا ہے دوستوں کو کہ حجاز میں ان کا آنا، یہ بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں سمجھیں تاکہ تاریخ آپ کے ذہن میں صحیح سے اس کا نقشہ ذہن میں آ جائے، کہ حجاز میں اہل یہود کا ہونا انتظار کے باعث تھا۔ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے نبی خاتم کا۔ انہوں نے جناب عیسیٰ کو نہیں مانا تھا، ان کو پھانسی پہ لٹکانے کی کوشش بھی انہوں نے کی تھی، پھر اس کے بعد درمیان میں اتنا گیپ آیا، پھر یہ اپنی کتابوں کے مطابق اس نبی کے انتظار میں تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اسی ایریا میں آنا ہے۔ انہوں نے اس ایریا میں بہت ساری
کاوشیں اور تیاریاں کر رکھی تھیں نبی کی حمایت کے لیے. اور یہ جو قلعہ خیبر ہے یا دوسرے قلعے، یہاں بہت سارے سلسلے تھے. فدق کا علاقہ ان کا تھا، خیبر کا علاقہ ان کا تھا. یہ نبی کی حمایت کے لیے انہوں نے ادھر ڈیرے لگائے ہوتے. بھائی ان کے رہنے کی جگہ یہ نہیں ہے. یہود کے رہنے کی جگہ وہ ارض موعود ہے، وہی جو عرض کیا ہے کہ فلسطین اور شام اور لبنان اور یہ سارا علاقہ جو ہے، یا اس سے جو خاص طور پر وہ جو جہاں ابھی فلسطین اور اسرائیل کا سلسلہ ہے، وہ علاقہ ان کی ارض موعود ہے. اور وہی علاقہ ہے جس کو قرآن نے بھی زمین مبارک شمار کیا ہے کہ یہ علاقہ پورے کا پورا مبارک ہے. اور دوستوں کے اطلاع کے لیے تاکہ کبھی اگر سامنے آئے تو ذہن میں رکھیں کہ یہی آسمان کی سیڑھی بھی ہے. یہاں اس ارض مبارک میں آسمان کی طرف جو راستہ جاتا ہے قرآن کے مطابق وہ اسی جگہ سے. تبھی تو جناب رسول کی جو معراج ہوئی ہے، آپ دوست جو پڑھتے ہیں، اسرا عبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ادھر سے ڈائریکٹ نہیں گئے، وہ پہلے مسجد اقصی گئے ہیں اور وہاں سے ان کی معراج کا وہ جو سلسلہ ہے وہ ہوا. اور واپسی پہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ادھر آئے ہوں، ادھر سے ہو کے پھر ادھر آئے تھے. تو یہ ایک مبارک جگہ ہے. اور اس کی اب باقی اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کے بارے میں، اس سے زیادہ نہیں ہے معلوم کہ اس سے زیادہ کیا برکت کی اور سلسلے ہیں جو اس زمین میں ہیں. اور ابھی تینوں جو بڑے ادیان الہی ہیں ان کا اسی زمین کے حوالے سے ایک اس قسم کا موقف ہے، یعنی جھگڑے کا موقف ہے کہ ہر ایک دعوے دار ہے اس کی پاکیزگی اور اس کی برکت کی وجہ سے کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور جو اب ایک سلسلے چل بھی رہے ہیں. بہرحال اب جو یہ زمانہ ختم نبوت کا ہے، اور اللہ ایک دفعہ پھر خصوصی طور پر ان کو دیکھیں نا، بات حالانکہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، تمام ان کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے قرآن اور نبی خاتم ہے، لیکن ان کو خصوصی طور پر خطاب کر کے یہ ساری باتیں جو آج تک پڑھی ہیں وہ کہی ہیں. اب درمیان میں مسلمانوں کو اور نبی کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ بہت بھی ان پہ اطمینان نہ کریں کہ یہ لوگ مان جائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے. یعنی تھوڑی احتیاط کے ساتھ ان کو دعوت آپ نے دینی ہے، لیکن یہ نہیں کہ حتماً یہ آپ کا ساتھ دیں گے، بلکہ آپ زیادہ اس پر یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے آخر میں ماننا نہیں ہے، جیسے کہ اس آیت سے یہ لگ رہا ہے. دیکھیں یہ درمیان میں، اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو خطاب آئے گا. فرماتے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ آپ یہ طمع رکھتے ہیں. عربی میں طمع کہتے ہیں یعنی ایک چاہنا، اندر سے کسی چیز کا چاہنا کہ آپ کے دل میں ہے، آپ آس لگائے بیٹھے ہیں کسی چیز کی، کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ مومن ہو جائیں گے، مان جائیں گے آپ کی بات. وقد کان فریق منہم، حالانکہ انہی میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے، خود یہود میں سے یہ جو فریق کی بات کریں یہ وہ ان کا وہ پڑھا لکھا ہوا، اور وہ خصوصی طور پر جو سارے حالات سے واقف ہے، جو پچھلی کتابوں سے واقف ہے، جو اپنی کتابوں سے واقف ہے، اور جس نے فوراً قرآن کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھ بھی گئے، اور پتہ ان کو چل گیا کہ یہ حقیقی کتاب ہے اور یہ حقیقی باتیں ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے یہ نہ کیا کہ بھائی اچھا چلے مان لیں. اب وہ مان جاتے تو ان کی جو وہ بنی بنائی ہوئی ایک سلسلہ تھا، ایک چودراہٹ تھی، ایک سلسلے چل رہے تھے ان کے پہلے سے آ رہے تھے. جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم سارے ابھی بھی بہت سارے دنیا میں مسائل ہمارے دین کی طرف ہمیں یہ قیدیں نہیں آنے دیتی ہیں. یہ جو نیٹ ورک ہمارا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے آس پاس میں ایک جالا سا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ہمیں نہیں آنے دیتا ہے اس دین کی طرف. تو ان کے لیے بھی اسی طرح کا ایک وہ سلسلہ بنا ہوا تھا جو ان کو نہیں آنے دے رہا تھا، اس وجہ سے کہ ان کے پھر وہ سارے سلسلے ختم ہو جاتے اور وہ جذب ہو کر تقریباً بے نام ہو کر رہ جاتے. پھر تو وہ عام مسلمان بن جاتے نا، جبکہ ان کے وہاں جو ہے اتنے بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے سلسلے تھے اور ساری قوم کے وہ اگوان اور بڑے بنے ہوئے تھے.
قد کان فریقن منہم، ان میں سے ایک فرقہ، ایک چھوٹا سا گروپ، یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کی بات یعنی یہ کلام جو ابھی نازل ہوا ہے قرآن کی صورت میں، یہ سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تحریف کرتے ہیں۔ اور تحریف کیوں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انہیں؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ وہ تحریف کر کے ہی وہ بچ سکتے ہیں۔ جب اس کا معنی اور کریں گے کہ یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد اور چیز ہے، یہ کر کے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ حارفہ شے یعنی کسی کو اپنی ڈگر سے اتار دینا، کسی کو راستے سے ہٹانا اور کسی منشعب جگہ پہ لے جانا۔ من بعد ما اکلوہ، جب کہ یہ سمجھ چکے ہیں۔ دو چیزوں کا عرض کیا تھا کہ عرض کریں گے اس کا معنی اکلوہ اور وہم یعلمون، جب کہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں عام طور پر تو یہی ایک ہی معنی ان کا کیا جاتا ہے، اکثر جگہوں پہ یہی ایک معنی آپ دیکھیں گے کہ یعقلون اور یعلمون ایک ہی معنی میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، کبھی یہاں مترادفات استعمال نہیں ہوتے ہیں، یعنی دو لفظوں اور معنی ایک ہو، کبھی وہ لفظ استعمال کر لیا، کبھی وہ معنی لفظ استعمال کر لیا، یہ نہیں ہے۔ قرآن میں ہر لفظ اس میں بہت معمولی سا جو فرق ہوتا ہے، اسی فرق کو نظر میں رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں جو لگتا ہے کہ ایک ہی معنی، مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے غضنفر ہوگا، اسد ہوگا، زیغم ہوگا، یہ سارے ان کے معنی شیر کے ہی ہیں، لیکن یہ شیر کا معنی صرف شیر کا معنی نہیں ہے، ہر صفدر جیسے یہ سارے معانی شیر کا معنی ان میں موجود ہے، لیکن ہر ایک میں ایک علیحدہ پہلو ہے، ہر ایک میں ایک علیحدہ پہلو ہے۔ یہاں دیکھیں نا، بعد ما اکلوہ، جب کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہیں، اور پھر اس کی فوراً بعد وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ عقل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بغیر دلائل کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، دلیل نہیں ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ کے پاس اس کے لیے دلائل نہیں ہے، اس کے اس بات کے لیے وہ جو پروسیجر ہے وہ پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، دلائل نہیں ہے صرف، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یعلمون کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل بھی موجود ہیں، اور اسی وجہ سے بعض جگہ لیعلم اللہ کہا گیا کہ تاکہ اللہ جان لے، حالانکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے ہر چیز، لیکن لیعلم اللہ یعنی اس کے جو دلائل قائم ہونے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں۔ کیوں امتحان میں ڈالتا ہے اللہ ہمیں؟ کہا گیا کہ قرآن کی آیات میں کہ یہ کام اس لیے کروایا گیا ہے تاکہ لیعلم اللہ ہو، تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے۔ ہم تو یہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو دلائل ہیں آپ کے عملی کام سے، آپ کے اس میں انوالو ہونے سے اور داخل ہونے سے پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کے سامنے بھی آ جائے، یہ ہوتا ہے علم۔ اور عقل یہ ہوتا ہے کہ جو بغیر دلیل کے بھی آدمی کو فوراً ایک چیز انسان کے ذہن میں اور سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعد ما اکلوہ، ان کو سمجھ تو پہلے ہی آ گئی تھی، وہم یعلمون، اور جب انہوں نے اپنے سارے حساب کتاب لگائے اور ساری انہوں نے جو نبی کے حوالے سے معلومات کرنی تھیں اور پتہ لگانے کے جو ان کے پاس اسباب تھے وہ سارے استعمال کر لیے، تو ان کو علم بھی ہو چکا تھا کہ یہ نبی سچ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ اس کو تحریف کیا، یعنی ادھر ادھر کر کے اپنے لوگوں کو راضی کیا کہ آپ اپنے دین پر ڈٹے رہیں، اسلام کی طرف آپ نہ آئیں، یہ کام انہوں نے کیا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے اب اس میں، جب کہ رہتے ساتھ تھے اور کتابدار بھی تھے، پہلے سے انہوں نے کتنے دعوے کیے ہوئے تھے کہ ہاں جب نبی آئے ہم آپ کو دیکھ لیں گے، جیسے کہ ابھی بعض مومنین اسی طرح کرتے ہیں کہ امام آ جائیں پھر ہم دیکھ لیں گے سب کو، ہاں بین ہی یہی ان کا ڈھب، انہی کا طریقہ تھا اور وہ یہی کرتے تھے۔ تو اب جب وہ آ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تو راضی کرنا تھا، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ کلام کی تحریف۔ اور پھر اب جب مومنوں کے پاس آتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟
اب کیا ان کے پاس رہ گیا ہے؟ جب اتنا عرصہ وہ انتظار میں تھے، اب نبی آئے ہیں تو پھر کیا کریں؟ مانے تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہے، نہ مانے تو ان مسلمانوں کو کیا جواب دیں؟ مسلمانوں کے سامنے بھی وہ بیچارے ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے یہ روش اپنائی۔ آیت نمبر 76 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کرتے، ملتے، کہیں سامنا ہوتا مومنوں کا، ایمان والوں کا، قالو، وہ کہتے تھے آمنا، ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، لیکن جب وہ اپنوں میں واپس جاتے تو وہ کہتے کہ کیونکہ خاص لوگ تھے نا، فریق منہم، یعنی جو جانتے بوجھتے تھے، تو ان کو کہتے بھائی یہ جو باتیں اللہ نے آپ کے ساتھ کی ہیں، یعنی ابھی بھی وہ قائل تھے کہ وہ خاص ہیں، نبی آئے ہوئے ہیں، قرآن آیا ہوا ہے، پھر بھی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ برتر ہیں، وہ خاص ہیں۔ تو وہ اپنوں کو اکٹھے کر کے یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم جو ادھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو وہ مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کتابوں پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم اسی اپنے دین پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اور آپ بھی کوئی بندہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسی بات نہ کرے جو ہماری کتابوں میں ہے اور اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا یہ الفاظ میں ابھی ترجمہ کر کے عرض کرتا ہوں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو باتیں اللہ نے ان کو ان کی کتاب میں بتائی ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرنی ہیں۔ نبی کے حوالے سے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ کتاب ہوگی، آپ سب کو اس پہ ایمان لے آنا ہے، یہ باتیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرنی ہیں، تاکہ پھر مسلمان کل آپ کو اللہ کے سامنے کیا کریں گے کہ بھائی ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا، یہ نہیں مانے تھے۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں وہ ملتے ہیں، قالو، تو اس طرح وہ سوال کرتے ہیں، یعنی ایک انداز میں سختی سے پوچھتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ اتحدثونہم، آپ ان سے یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے، یہ ہم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف جا رہی ہے، کہ آیا آپ ان سے وہ باتیں کرتے ہیں بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے صرف اور صرف آپ کو بتایا ہوا ہے، یعنی یہ باتیں کہ آخر میں نبی آئے گا، یہ تو صرف اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، اور تو کسی کو بتایا ہی نہیں، یہ تو ہماری کتاب میں ہے، یہ تو علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو ہم جو ہے نا یہ مسلمانوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی ان کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے موقف کی تائید ہوتی ہے، مسلمانوں کی تصدیق ہوتی ہے، اسلام کی تصدیق ہوتی ہے، نئے نبی کی تصدیق ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جو ان کے فیور میں جائے، بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ لوگ آپ کے مقابلے میں دلیل قائم کر سکیں۔ لیحاجوکم یعنی محاجہ کرنا یعنی مقابلے میں دلیلیں دینا، تو یہ پھر آپ کے خلاف اللہ کے سامنے دلیلیں قائم کریں گے مسلمان کہ بھائی ہم نے تو ساری باتیں ہمارے سامنے، انہوں نے یہ بات حقیقتاً بتائی تھی، آج یہ مان نہیں رہے ہیں، بتانے کے باوجود کہ نبی کے انتظار میں ہے اور نبی نے آنا ہے، اور نبی کے جو خصائل ہیں وہ سارے یہی ہیں، اور وہ سارے کے سارے ان میں وہم یعلمون کا معنی یہی ہے کہ سارے خصائل جو انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، جو ان کی کتابوں میں آئے ہوئے تھے، اور ان کو نسل در نسل معلومات تھیں، وہ سارے، بلکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، کتنا قریب سے جانتا ہے، تو اس طرح نبی کو یہ لوگ جانتے ہیں، یعنی ان کی نسل در نسل باتیں یہی چل رہی ہوتی ہیں کہ نبی نے آنا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں نا یہ کہ یہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی ہمارے بھی لوگ انتظار مہدی میں سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان انتظار امام زمان یا امام مہدی کے ہیں، لیکن کتنے کون کر رہے، جب ان سب کو پتہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ہی انہوں نے ظہور کرنا ہے، کتنے لوگ یہاں سے اپنا شفٹ کر کے گئے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ امام کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہیں کہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، کتنے لوگ۔
لیکن یہ لوگ پورے حجاز میں اس وجہ سے پھیلے ہوئے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے جو ہے خصوصاً اسی ایریا میں مکہ اور مدینہ میں انہوں نے اپنے بڑے بڑے سینٹر مراکز قائم کیے ہوئے تھے، قلعے بنائے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دین کا بیڑا پار چڑھائیں گے اور اٹھائیں گے۔ تو اس لیول کے یہ لوگ تھے، تو نسل در نسل ان کے اندر یہ چیز ایسے گھوم رہی تھی قرآن کے الفاظ کے مطابق کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرف نبی کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی اب جب آ گئے ہیں نبی تو پھر صورتحال بالکل اور ہو گئی ہے۔ اور میں پہلے بھی ادھر بہت ساری جگہوں دوستوں کو یہ کہا ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اجل فی فرجم الاجل، یہ بہت احتیاط کی بات ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے آ جائیں تو پھر کیا ہم بھائی بس ٹھیک ہو جائیں گے بھائی، اپنے آپ کو ہم پہلے سادہ مسلمان بنا لیں، پھر جو ہے امام اگر ہمارے زمانے میں آ جائیں فبہا و نعمت، اگر نہ آئے تو ہم ٹھیک کر کے جائیں تو ہم ٹھیک ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے ان کے آنے پر ہم وہ کام نہ کر سکیں جو اس وقت ضروری ہو۔ تو آیت نمبر 77 میں خدا کریم اپنا تبصرہ ان کے اس روش پہ کر رہا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، اتنا عرصہ ہوا ہے اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کی کتابیں ان کے سامنے ہیں اور ہو رہا ہے سلسلہ، لیکن ابھی تک اللہ کو انہوں نے پہچانا تک بھی نہیں، اور اتنا بھی نہیں جانا ہے کہ جو چیز یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، جو چیز یہ سوچتے ہیں، جو چیز یہ کرتے ہیں، وہ سب کا سب پہلے سے اور ان کے کرنے کے بعد بھی سب اللہ کو معلوم ہے، جو ان کے اندر ہے، جو ان کے باہر ہے۔ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ سب کچھ وہ جانتا ہے اور علمی لیول پر جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون۔ یہاں کبھی بھی اللہ کے بارے میں یا عقل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا فرق جو آپ کو دوستوں کو بتانا ہے، وہ پیچھے اشارہ جس کا کیا ہے کہ کبھی قرآن میں اللہ کے حوالے سے عقل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علم یعنی دلائل ہونا کسی بات کے، اور اس کو اس حوالے سے جاننا کہ اس کے دلائل سارے قائم ہیں۔ خوب یہاں پھر دوبارہ مسلمانوں کی آگاہی کے لیے بنی اسرائیل کے اندر موجود سلسلوں کو خدا کریم وضاحت کر رہا ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے، یعنی یہ اس جو آخری آیت ہے نا جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہمیں سب پتہ ہے جو ان کے اندر ہے، جو ان کے باہر ہے، تو اس حوالے سے ان کے اندر جو موجود طبقات ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ لا یعلمون الکتاب الا امانی، وہ کتاب جو ان کے پاس آئی ہوئی تھی یا اب اس کتاب کو جو پہلے تورات ان کے پاس موجود ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں، الا امانی، سوائے آرزوؤں کے۔ وہ اس کتاب کو اپنی آرزو قرار دیتے ہیں، بس کہ یہ کتاب ہمارے لیے جنت کی کلید ہے، جنت کی دلیل ہے، بس یہ کتاب ہم پہ نازل ہوئی ہے تو ہم اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے اور ہم کبھی بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ اور پھر اس کی امانی جو ہے وہ امانی کا مطلب ہوتا ہے آرزوئیں کرنا، یعنی اپنے دل میں یہ رکھنا کہ ہم اچھے ہی ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کے اندر سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم مسلمانوں میں بھی تقریباً یہی کیفیت ہے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ اکثریت قاطع کو کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ حتیٰ اگر کہا جائے کہ جو قرآن سے جڑے ہوئے جن کے کام ہیں، جیسے مثلا علماء، وہ بھی کتاب سے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ نابلد ہے، الا ماشاء اللہ، یہ کیفیت ہے۔ اور خدا کریم ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ،
امی کا لفظ جو ہے دوستوں کو پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ ایسا شخص جو وابستہ نہ رہا ہو کتاب سے، لکھائی سے، پڑھنے سے، مطالعہ سے، یعنی واسطہ ہی نہیں ہے اس کا ان چیزوں سے، اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ یہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، لکھنے سے، خصوصاً جو لکھ نہیں سکتا ہے، جو لکھے ہوئے کو جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو کہتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اس امی کا لفظ مخصوص کر دیا تھا جو اہل کتاب نہ ہوتے، جن کے پاس آسمانی کتاب نہ ہوتی تو وہ امی تھے۔ بس اس زمانے میں دو تھے کتاب دار لوگ، اور ایک طبقہ تھا جو بے کتابہ تھا، یعنی امی تھا ان کی نظر میں۔ اور یہ اصطلاح بھی انہوں نے نکالی تھی، چونکہ یہود کے پاس بھی کتاب تھی، مسیحیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس بھی کتاب تھی، ان کے پاس جو تیسرا طبقہ تھا، یہ جو مشرکین تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تو ان سب کو کیا بولتے تھے؟ امی بولتے تھے۔ تبھی قرآن میں نبی خاتم کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ امیوں سے، یعنی اس تیسرے طبقے سے جو ہے وہ ان کا ظہور ہوا ہے، وہاں سے وہ نکلے ہیں اور ان سے متعلق ہیں۔ تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ جمع ہے اسی امی کی، امی ہیں لا يَعْلَمُونَ الْكِتاب، کتاب کے بارے میں وہ کچھ جانتے نہیں ہیں بالکل۔ کتنا جانتے ہیں؟ الا امانی، صرف انہوں نے اس کو ایک آرزوؤں کا، اپنی آرزوؤں کا مرکز بنا رکھا ہے کہ کتاب میں بہت کچھ ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور ابھی امانی کا بھی ذکر کرتے ہیں، الا امانی وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا تبصرہ یہ کہ یہ ان کے ایسے ظن و گمان ہی ہیں، یعنی خوش گمانی جسے کہہ سکتے ہیں، خوش فہمیاں ہیں ان کی، یہ کہ وہ اپنی آرزوؤں کو پا لیں گے کیونکہ کتاب دار ہیں۔ یہ امانی جو ہیں دوسری آیات میں اس طرح ذکر ہے، یوں کہتے ہیں، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں بعد میں آ جائے گا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ یہ دیکھیں نا، ان کو ابھی اپنے زمانے میں جو خیالات ہیں لوگوں کے، ان کے ساتھ میچ کریں، پھر آپ کو ایک خاص تصویر نظر آئے گی کہ قرآن کیا کیا باتیں بتا رہا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا، یہود کا، بنو اسرائیل کا، کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ یہ جو آگ ہے جہنم کی، جس کی بات بار بار کتابوں میں آ رہی ہے، آسمانی کتابوں میں، یہ اگر ہم گئے بھی تو بس کچھ دنوں کی بات ہے، ہم جائیں گے اور ہمیں وہاں سے جو ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ کیوں نکال لیا جائے گا؟ کیونکہ ہم نبی کی اولاد ہیں، کیونکہ ہم جناب ابراہیم کی، جناب یعقوب کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اگر گئے بھی کچھ دن جہنم میں تو بس کچھ دن کی بات ہے، ایاماً معدودات، تھوڑے سے دنوں کے لیے۔ ایک اور جگہ قرآن میں یوں کہا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ ان کتابوں کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ چیز چلی ہوئی تھی، اور یہ بھی بالکل دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر کیسے، یہ ہمارے اس مسلمانوں کے فرق میں کیسے یہ فٹ آ رہی ہے کہ ہر فرقہ یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ ناجی ہیں، وہ نجات پانے والے ہیں، اور باقی سارے دوسرے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں جا سکتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا مسیحی ہو، نصرانی ہو۔ یہ انہوں نے ذہنوں میں پال رکھا تھا، اور یہی چیز ابھی بھی، اب آپ وہ 72 فرقوں والی سنتے ہیں، اس میں سے کون جو ہے جنت میں جائے گا؟ ایک، اور وہ کون ہے؟ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ وہ ہم ہے۔ یہ وہی بات ہے جو یہ پہلے کہتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے کہتے تھے کہ داخل نہیں ہوگے جنت میں الا من کان ہودن اور نصارا، تلک امانیہم، اوپر اللہ کا تبصرہ یہ ہے، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، پھر خدائے سبحان جو ہے وہ بعض اوقات آزمانے کے لیے نا، ایک اور صحیح سوچنے کے لیے ایک اور طرح بات ان سے کرتے ہیں۔ کل، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 میں ہے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس،
اے نبی ان سے یہ تو کہیں اگر آپ یوں سوچتے ہیں کہ آخرت کا گھر آپ کا ہی ہے، جنت آپ کی ہی ہے، ہاں، اور دوسرے لوگوں کی نہیں ہے، خالصتاً یعنی صرف آپ کی ہے اور کوئی داخل ہو سکتا ہی نہیں ہے، من دون الناس فتمنوا الموت، تو بہت آسان ہے، آپ موت کی تمنا کریں۔ اچھا یہ موت کی تمنا کیوں؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جنت ان کی ہے یا نہیں؟ وہ یہ ایک فارمولہ ہے انسانی نفسیات کا۔ انسانی نفسیات کا فارمولہ یہ ہے کہ انسان اپنے احساسوں کے پاس جانا چاہتا ہے، جو بھی اس کی قیمتی احساس ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے پاس ہو۔ جو بھی انسان کی قیمتی چیزیں کدھر بھی ہوں، انسان چاہے گا کہ وہ ان کے پاس ہو، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہو، اس کے بچے ہوں، اس کے عزیز ہوں، اقارب ہوں، یا یہ ہے کہ اس کے مال اموال ہو۔ فرض کریں اگر کسی کی کوئی سلسلے ہیں مال اموال کے، وہ دوسرے شہر میں ہے، وہ ادھر اس کو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، وہ ہر لمحے چاہ رہا ہوگا کہ کیسے وقت ملے کہ وہ کدھر جائے جہاں اس کی قیمتی چیزیں ہیں۔ اور نبی کی یہ حدیث آپ دوستوں نے سنی ہوئی ہوگی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے نبی بڑا ہی مشکل ہے آخرت کے بارے میں سوچنا، دل ہی نہیں کرتا ہے ادھر جانے کا، اور مرنے کو تو خصوصاً بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر آپ کا کچھ ہے نہیں، جن کا ہے ادھر وہ تو بڑا چاہ رہے ہیں کہ کب ہو ادھر جائیں جدھر ان کا سب کچھ ہے۔ اگر ادھر جن کا سب کچھ ہوگا تو وہ تو ہر لمحہ یہاں زندگی میں ان کا مشکل ہے۔ وہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں متقین کے بارے میں، اس میں دیکھیں کہ کیسے امام تشریح کر رہے ہیں کہ ایک مومن، ایک متقی بندہ تو وہ ایسے ہے جیسے کسی جیل میں ہے، قیدی ہو، پھنسا ہوا ہے، وہ تو کب چاہ رہا ہے کہ وہ ادھر سے پرواز کرے اور جائے ادھر جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، اپنے ان جگہوں پہ جائے جہاں اس کے لیے سلسلے سب موجود ہیں، یہاں دنیا میں اس کے لیے کیا رکھا ہے۔ تو یہ موت اس قسم کی چیز ہے۔ تو اللہ ان کو آزمانے کے لیے تھے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ کا، تو پھر موت سے ڈرے مت۔ اور سورہ جمعہ میں بھی یہی آیت اسی طرح کی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح ہیں تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو کیا کریں؟ موت کی تمنا کریں، پتہ چلے کہ واقعاً آپ کا ادھر بہت کچھ ہے۔ اگر آپ کا ادھر بہت کچھ ہے تو تمنا کریں گے، اور اگر آپ کا سب کچھ ادھر ہے پھر کیا چاہے گا بندہ؟ وہ پھر بالکل بھی نہیں چاہتا کہ ادھر سے جدا ہو اور دور ہو۔ آخری یہ جو ادھر اس حوالے سے ان کی امانی کے حوالے سے جو بات کہنی تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتاب میں موجود ہے اور اسی پر خوش ہیں، کتاب کو پڑھنا نہیں ہے، کتاب کو دیکھنا نہیں ہے، کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں ہیں، وہ اس قابل بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ذہن بنا رکھے کہ ہماری کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ پکی ہیں، ہم اسی پہ خوش ہیں۔ اور وہ یہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں یوں ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، یہود اور نصارہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمیں پرواہ نہیں۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، اگر کوئی درجہ اس سے کم ہوا بیٹوں سے تو احبا ہو جائے گا، یعنی پیارے ہیں اس کے، بہت ہی پیارے ہیں ہم۔ اور یہ خوشگمانی مسلمانوں میں بھی بطور عتم جو ہے موجود ہے، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ان چیزوں کا یہاں قرآن میں ذکر ہونا یہ اس لیے ہی ہے کہ یہ امراض، یہ بیماریاں، یہ غلط سوچیں، یہ اس قسم کی نفسیات، یہ جاہلانہ انداز، یہ پچھلی قوموں میں آیا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ اس سے بچ کے رہنا، لیکن کاش کہ کوئی اس طرف قرآن کی طرف آتا اور ان باتوں کو سمجھتا۔ اس کے بعد خدائے کریم کی طرف سے ان کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔